توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شش جہات۔ مسلم نوجوانوں، بہنوں اور بھائیوں، آپ نے دیکھا اور سنا اپنی بہن مسکان کو، مسکان کی صدا اللہ اکبر کو۔ اللہ اکبر کی یہ صدا کیا ہے جو ایک پردہ پوش اکیلی لڑکی کو اسلام دشمن گنڈوں کے جھنڈ میں نڈر اور بے خوف بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر کی یہ صدا کیا ہے جو ایک پردہ پوش اکیلی لڑکی کو اسلام دشمن گنڈوں کے جھنڈ میں نڈر اور بے خوف بنا دیتی ہے۔ دوستوں، یہ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے جسے ہم تکبیر کہتے ہیں۔ یہ تکبیر دنیا کا ہی نہیں، پوری کائنات کا سب سے سچا نعرہ ہے۔ یہ تکبیر آسمانوں میں گونجتی ہے، سمندروں میں گونجتی ہے اور زمین کے ہر خطے میں گونجتی ہے۔ یہ تکبیر یہ اعلان کرتی ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت اللہ ہے، ساری کائنات پر حکومت اللہ کی ہے۔ دوستو، یہ نعرہ وہ ہے جو فرشتے لگاتے ہیں، یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ کی ساری مخلوق اپنی اپنی زبان میں پڑھتی ہے، وہ چاہے جنگلوں کے جانور ہوں، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہوں، زمین پر چلنے والے چوپائے ہوں، رینگنے والے کیڑے ہوں، اگنے والے پیڑ پودے ہوں، یا پیڑوں اور پتھروں کے اندر جینے والے گھن اور بھنکے ہوں، ہر ایک اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ دوستو، اللہ کی بڑائی کا یہ اقرار اور اعلان ہر انسان کو بھی کرنا چاہیے، لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے وہ اس اعلان سے بھاگتے ہیں، گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں اور چڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان سے کہو کہ تم اپنے غصے سے مر جاؤ۔ سوال یہ ہے کہ ایمان کو پسند نہ کرنے والے لوگ اس نعرے سے کیوں ڈرتے ہیں اور کیوں بھڑکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے فرمان کے مطابق شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ یہ شیطان ہی ہے جس نے قسم کھائی تھی کہ زمین پر اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنے والوں سے دشمنی کروں گا۔ اس لیے شیطان کی اپنی اولادیں اور شیطان کی پارٹی کے وہ لوگ انسان تو ہیں لیکن انسانیت کے ویرودھی ہیں۔ سب مل کر اللہ پر ایمان رکھنے والوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اللہ پر ایمان والے لوگ اگر ایمان سے اور اسلام سے دور ہوتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر ایمان پر جمتے ہیں اور اسلام کو یعنی اللہ کی فرما برداری کو اپنا دین اور اپنے جیون کا ڈھنگ بناتے ہیں تو یہ بدکتے ہیں، کڑھتے ہیں اور ایمان والوں کو دبانے کے موقع تلاش کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، انسانوں میں سے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے یا اللہ کی فرما برداری کو نہیں اپناتے یا ان کی اپنی مرضی ہے اور وہ اپنی مرضی میں آزاد ہیں، جن سے ہمارا ٹکراؤ نہیں ہے۔ دوستو، انسانوں میں سے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے یا اللہ کی فرما برداری کو نہیں اپناتے، یہ ان کی اپنی مرضی ہے اور وہ اپنی مرضی میں آزاد ہیں، ان سے ہمارا کوئی ٹکراؤ نہیں۔ لیکن جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان کی بات ہی نہ کی جائے، اللہ کی طرف بلایا ہی نہ جائے، اسلام کو اپنایا ہی نہ جائے، جو لوگ اسلام میں چلے آئے ہیں ان کی گھر واپسی کرا دی جائے، اسلام چھوڑنے پر راضی نہ ہوں تو انہیں دیش سے نکالنے کے جگاڑ لگائے جائیں یا ان کا قتل عام اور جینوسائیڈ کیا جائے، تو ایسے لوگ ہمارے کھلے دشمن ہیں اور ان سے ہمارا سیدھا ٹکراؤ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی پارٹی اور شیطان کی پارٹی میں یہ ٹکراؤ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس ٹکراؤ میں اللہ کی پارٹی والوں کا سب سے بڑا ہتھیار یہی نعرہ تکبیر اور کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔
اس ہتھیار کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس کے مطلب کو دماغ میں رکھنا ہے، اسے اپنے دل کی دھڑکن بنانا ہے اور زبان پر ہمیشہ جاری رہنے والا ذکر بنانا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے اور کہتے ہیں کہ تم اپنے احتجاج میں اللہ اکبر کا نعرہ نہ لگاؤ، لا الہ الا اللہ کی صدا نہ سناؤ، اس سے تمہاری حمایت کرنے والے غیر لوگ تم سے دور ہو جائیں گے، لیکن ایسا سوچنا اور سمجھنا بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ کا تو فرمان یہ ہے کہ تم اوروں کا سہارا نہ پکڑو، صرف اپنے اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کے اچھے بندے بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، اور جو اس کلمے اور نعرے کو سن کر بھاگیں گے وہ وہی لوگ ہوں گے جن کے دل میں کھوٹ ہے، جو تمہارے دین کو پسند نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ تم بے دین مسلمان بنو۔ لیکن ہوشیار رہو، اللہ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ہماری آپ کی بہن مسکان فاطمہ نے ایمان کی پوری طاقت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو شیطان کی پارٹی کے لوگ اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکے، کیونکہ یہ تکبیر ایک ایسی سچائی ہے جس کی طاقت سے ہماری آنکھوں پر پڑے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ دنیا ایک دم سے چھوٹی اور بے حیثیت لگنے لگتی ہے۔ اپنی طاقت جتانے والے سارے انسان اور موت سے ڈرانے والی ساری شیطانی شکتیاں بالکل مکڑی کے جالے کی طرح کمزور نظر آنے لگتی ہے۔ شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے دنیا کی چاروں دشاؤں میں اور زمین و آسمان کے ہر کونے میں جادو کی چادر تان دی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو حقیقت یعنی اللہ کی ہستی اور اللہ کی قدرتیں دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن اللہ کے مومن بندے جب دماغ کی سمجھ اور دل کی طاقت سے اللہ کی تکبیریں بلند کرتے ہیں تو جادو کا یہ مکڑی والا جال ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے شیطان ڈرتا ہے کہ مومنوں کی تکبیروں سے اس کا یہ طلسم، یہ جادو ٹوٹ نہ جائے اور مومنوں کی جماعت اللہ کے کلمے کو لے کر دنیا پر چھا نہ جائے۔ شیطانوں کا سردار ابلیس اپنے وزیروں اور منتریوں کو یہی سمجھاتا ہے کہ مومن کی تکبیر سب سے خطرناک چیز ہے۔ یہ تکبیر سوچ سمجھ کر لگے گی تو مومن اٹھ کھڑے ہوں گے اور ہماری پارٹی کے لوگ دنیا میں کمزور پڑ جائیں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ابلیس کے اسی ڈر کو اپنے شعر میں بیان کیا ہے: توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شش جہات، توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شش جہات، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں۔ آؤ شیطان کو ڈرائیں، بیدار ہوں اور بیدار کریں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور اللہ سے رشتہ جوڑنے کا وعدہ کریں۔ اللہ اکبر، رسول رہبر۔